بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گڈ ایوننگ، 5th کلاس۔ ہوپ فلی بیٹا آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ بیٹا آپ لوگوں نے اپنا کلاس ورک جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ جس طرح سے آپ کو ویکلی 3 ہوم ورکس ملتے ہیں، آپ لوگوں نے اپنا کام اسی طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے اور اپنا کام اپنی ٹیچر کو بھیجنا ہے، ٹھیک ہے۔ ریٹن ورک کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنی ریڈنگ پر بھی بہت فوکس کرنا ہے۔ آپ لوگوں کو میں ریڈنگ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کے بھیجتی ہوں۔ بیٹا اٹس ناٹ یور ریٹن ورک، یہ صرف آپ لوگوں نے 5-10 منٹ نکال کے اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے، اسے سننا ہے، سمجھنا ہے، ہارڈ ورڈز کو انڈرلائن کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے دیکھ کر اپنی ریڈنگ کو جو ہے پورے چیپٹر کی ریڈنگ کرنی ہے۔ میں صرف 2 پیراگراف پڑھوں گی، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد پوری چیپٹر کی ریڈنگ اچھے طریقے سے کرنی ہے اور ہارڈ ورڈز کو انڈرلائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں پہلا پیراگراف اس کا، قصہ حضرت یونس علیہ السلام۔ دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد تھی جس کا نام نینوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بستی کے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ایک نبی بھیجا جن کا نام یونس علیہ السلام تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی بہت عرصے تک تبلیغ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننا تو دور کی بات تھی، لوگ الٹا آپ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس سے حضرت یونس علیہ السلام اس قدر پریشان ہوئے کہ بستی چھوڑ کر دریا کے کنارے چلے گئے۔ دریا کے کنارے ایک کشتی مسافروں سے بھری ہوئی تیار کھڑی تھی۔ آپ علیہ السلام بھی اس میں سوار ہو گئے۔ جب کشتی دریا کے بیچ یعنی درمیان میں پہنچی تو تیز لہروں میں پھنس گئی۔ کشتی کے لوگوں کو ڈر تھا کہ کہیں وہ ڈوب نہ جائیں۔ انہوں نے آپس میں بات چیت اور مشورے شروع کر دیے۔ زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہے۔ اس زمانے میں لوگ انسانوں کو خریدتے اور ان غلاموں سے خدمت لیتے تھے۔ اس کو کشتی سے نکالنے سے شاید ہم بچ سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سنا تو سوچا میں ہی تو بھاگا ہوا غلام ہوں جس نے اپنے مالک یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑ دی۔ بیٹا یہ 2 پیراگراف ہیں، آپ لوگوں نے باقی چیپٹر کی بھی اس طرح سے ریڈنگ کرنی ہے۔ اب اس چیپٹر میں آگے کیا ہے میں آپ کو شارٹ کٹ بتا دیتی ہوں۔ کیا ہوا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں بھاگا ہوا غلام ہوں، آپ لوگ مجھے اس کشتی سے نکالو تو آپ لوگ ڈوبنے سے بچ سکتے ہو۔ چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نورانی چہرے کے مالک تھے، نورانی چہرہ تھا ان کا، تو لوگوں نے انہیں کشتی سے نکالنے سے یا اتارنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دفعہ قرآن اندازی کے بعد جب انہی کا نام بار بار نکلا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ لوگوں سے بولا تھا کہ مجھے آپ لوگ کشتی سے نکال دیں ورنہ آپ لوگوں کی جان یا زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا، نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا اور وہاں پر ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اب حضرت یونس نے محسوس کیا کہ وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور اسی طرح سے یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے تو وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ دراصل انہیں شرمندگی کا احساس ہو گیا تھا، وہ بہت شرمندہ تھے۔ انہوں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو پاک ہے اور میں ہی بے شک قصوروار ہوں، میرے گناہ کو جو مجھ سے نافرمانی ہوئی، جو میں نے آپ کے حکم کے بغیر بستی چھوڑی، اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ بچ گئے، اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے وہ اس کشتی کے مسافر بھی محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ جب حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو گئے تھے مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے ایک بیل جو ہے وہ وہاں پر ایک بیل اگائی، اس کے ساتھ پھل تھا، اور اس پھل کو کھاتے کھاتے حضرت یونس علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے اور ان کی صحت بھی اچھی ہو گئی۔ تو بیٹا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس طرح سے اگر انسان اپنی غلطی کا احساس کر کے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر اینڈ میں کیا ہوا، اس میں ایک اختتام میں شاید مصنف کیا کہتے ہیں کہ پھر ان کی بستی کے لوگ بھی خوش ہوئے اور انہوں نے بھی ان کے مطلب جو اللہ کے احکامات تھے اور ان کو مانا اور حضرت یونس علیہ السلام کی باتوں پر عمل کرنے لگے، تو اس طرح وہ سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے۔ تو بیٹا اس سبق کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، سیلف ریڈنگ کرنی ہے، ہارڈ ورڈز کو انڈرلائن کرنا ہے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیں، اوکے۔ وش یو آل دا بیسٹ، اللہ حافظ۔